خاندان خدا کے نزدیک ایک امپورٹنٹ یونٹ ہے. اگر خاندان مضبوط ہوں گے تو کلیسیا مضبوط ہوگی، اور اگر کلیسیا مضبوط ہوگی تو اس کا اثر ہماری کمیونٹی پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے سٹی پر، ہمارے ملک پر پڑے گا. آمین، ہاللویا. فیملی از اے بیسک یونٹ. خاندان ایک بیسک یونٹ ہے. خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے ایک خاندان بنایا. ہاللویا. خدا نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو بنایا. اور یہ بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ایک مکمل خاندان ہے. بچے بلیسنگز ہیں. آمین. اگر خدا نے جب انسان کو بنایا تھا تو میاں بیوی ان کو بنایا، ہسبینڈ اینڈ وائف بنایا، ایک فیملی بنایا. اس لیے فیملیز کا خدا کے ساتھ جڑے ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. خدا خاندانوں کا خدا ہے. میرے پیچھے کہیے، خدا میرے خاندان کا خدا ہے. پھر سے کہیے، خدا میرے خاندان کا خدا ہے. آمین. ہم نے فادرز پہ بات کی پچھلے سنڈے کچھ، کہ کسی بھی فیملی کا جو سربراہ ہے آف کورس وہ باپ ہے، اور باپ ایک فاؤنڈیشن ہے، کسی بھی خاندان کی ایک بنیاد ہے. باپ کا جو مطلب ہے اس کا ایک مطلب فاؤنڈیشن بھی ہے، بنیاد. باپ کا مطلب ہے سورس، ذریعہ، منبع. باپ کا مطلب ہے روٹ، جڑ. باپ کا مطلب ہے میکر، بنانے والا. باپ کا مطلب ہے اپنی زندگی دوسرے میں امپارٹ کر دینے والا. باپ کا مطلب ہے کریٹر. باپ کا مطلب ہے جو چیزوں کو بناتا ہے، چیزوں کو جنم دیتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائٹل بھی ہے اور رسپانسبلٹی بھی. اگر خدا کی ذات میں ہم مختلف خدا کے ناموں کو دیکھیں تو آپ کو سب سے قربت جس نام کو پکارنے سے ہوگی وہ باپ ہے. آمین. یسوع مسیح نے خدا کو ہم تک ایز اے فادر انٹروڈیوس کروایا. ہاللویا. جب تم دعا کرو تو تم کیسے دعا کرنا؟ اے ہمارے باپ. ہاللویا. آپ اپنے مشاہدے میں دیکھیں یا کوئی ریسرچ پڑھ لیں، ہر خاندان میں جو سکون ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. جس خاندان کا باپ رسپانسبل ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے ہر طرح سے، اس خاندان پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے، بچوں پر اسپیشلی. ہمارے ہاں تو خدا کا شکر ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مغربی کنٹریز ہیں اسپیشلی، وہاں پر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فادر لیس بچے ہیں. وہاں پر بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن کے باپ ان کے سر پر نہیں. یہ نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، اس خاندان کے لیے تو وہ مر ہی گئے ہیں، لیکن سن وہاں پر اس قدر ہے کہ جب اس قدر سن ہوگا تو بغیر شادیوں کے وہاں پر بچے ہیں، اور پھر مرد حضرات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور لیڈیز اکیلے بچوں کو پالتی. یہ باہر بہت زیادہ مسئلہ ہے. جن کو جو پڑھتے ہیں یا جن کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ہے وہ یہ بات جانتے ہیں، اور اس لیے اس پہ وہیں پہ زیادہ ریسرچ کی گئی. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اتنا بڑا مسئلہ
نہیں ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آج ویسے بھی فادرس ڈے ہے، میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ آج فادرس کو انکریج کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ٹیچ بھی کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہاں پہ کہ بہت سارے فادرس ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جو اپنی رسپانسبلٹیز بالکل نہیں پوری کر رہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی جو اپنی ذمہ داری نہ روحانی طور پہ پوری کر رہے ہیں، نہ خاندانی طور پہ پوری کر رہے ہیں، نہ مالی طور پہ پوری کر رہے ہیں. اور وہ فیملی سفر کرتی ہیں جن کے والد اسپیشلی خدا ان کے پاس چلے گئے، وہ تو ایک فرق بات ہے. اس پہ بھی اگر ہمیں ابھی ٹائم ملا تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا، اگر کسی کا فادر یہاں پر نہیں ہے فزیکلی تو ہمارا آسمانی باپ موجود ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. آمین. اس لیے جو ہے نا رونے والا کام نہیں کرنا کسی کو. آمین. جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمارا آسمانی باپ جو تمام رشتوں کا سورس ہے، اسی میں سے سارے رشتے نکلتے ہیں، وہ موجود ہے. ہاللیلویا. ایون اس نے تو یہ کہا کہ اگر ماں باپ بھی چھوڑ دیتے میں نہیں چھڑا. ہاللیلویا. اور چھوڑ جاتے ہیں، کئی مائیں چھوڑ جاتی ہیں، کئی باپ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن خدا نہیں چھوڑتا. ہاللیلویا. سو زمین پر ایک باپ کو بہت بڑا ٹائٹل دے دیا گیا ہے. یہی ٹائٹل خدا بھی اپنے لیے استعمال کرتا ہے. وہ ہمارا باپ ہے. آمین. اور جب زمین پر ایز اے فادر ہمارے پاس یہ ٹائٹل ہے تو اس کا مطلب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے پاس. ہاللیلویا. سو فادر کی کچھ کوالٹیز دیکھیں گے، پھر ہم بچوں کے بارے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے. بائبل مقدس میں ہمیں ایک کامیاب فادر سب سے پہلے جو نظر آتا ہے وہ ہمیں ابراہم نظر آتا ہے. کون ہے جی؟ ابراہم ایک کامیاب فادر کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب. یہاں پر ہمیں ایک زبردست ٹرینر کے طور پر اپنے بیٹے کی تربیت کرنے والا ایک زبردست ٹرینر، ایک فیتھ بلڈر ہمیں ابراہم نظر آتا ہے. آمین. خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں سارا سے تجھے بیٹا دوں گا اور وہی وعدے کا فرزند ہوگا. اور خدا اس کے بارے میں خود کہتا ہے 18ویں باب میں 16ویں آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا تھا وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا اور ابراہم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا. اور خدا نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں. یہ خدا کہہ رہا ہے ابراہم کے بارے میں. ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی. کیا لکھا ہے؟ ابراہم سے تو ایک یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے. تو خدا اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کرے گا، حکم دے گا کہ وہ کیا کریں؟ عدل و انصاف کریں، وہ خدا کی راہ پر چلے. اور ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے جو وعدے کا فرزند تھا وہ کون تھا؟ اسحاق. کون تھا جی؟ اسحاق. تو ابراہم نے اسحاق کی تربیت کی، اس کو کلام سنایا، اس کے لیے زبردست اگزامپل بنا. اور جب وقت آیا خدا نے اسحاق مانگ لیا ابراہم سے.
تو میں پہلے بھی یہ کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اسحاق اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اس کو آرام سے جو ہے وہ اس پہ لٹا دیا جائے قربان گاہ پہ. نو، اس نے راستے میں پوچھا کہ برا کہاں ہے؟ لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، برا کہاں ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا خدا خود مہیا کرے گا. اور یہ بات مجھے ہمیشہ سے بڑی تقویت دیتی ہے کہ ہاؤ اوبیڈینٹ ہی واز، کس قدر وہ اوبیڈینٹ تھا کہ وہ قربان گاہ پر لیٹ گیا. ہاللیلویا. یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کی پکچر بھی نظر آتی ہے کہ وہ باپ کا کتنا فرمانبردار تھا کہ وہ قربان ہونے کے لیے ریڈی تھا اور قربان ہوا بھی. ہاللیلویا. سو ڈیفینیٹلی اس میں ابراہیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت کی تھی، اس طرح اسے کلام سنایا تھا کہ اس کا بیٹا مرنے کے لیے بھی تیار تھا. ہاللیلویا. کس قدر زبردست ٹریننگ باپ نے اپنے بیٹے کو دی. آمین. تو یہاں پر ہمیں ابراہیم ایک زبردست ٹرینر کے طور پر نظر آتا ہے. ایک باپ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتا ہے اس راہ پر، خدا کی راہ پر، کہ اس کا بیٹا مرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور ڈیفینیٹلی خدا نے وعدہ کیا تھا. ابراہیم نے جب اسحاق کو قربان گاہ پر ڈال دیا تھا تو ابراہیم کے اندر یہ فیتھ تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کر سکتا، کیونکہ وعدہ اسی کے ساتھ تھا، اسحاق کے ساتھ ہی وعدہ تھا. یہ فیتھ تھا اس کا کہ وہ اس کو قربان گاہ پہ لے آیا. آمین. اور ڈیفینیٹلی اسحاق کو یہ بتایا گیا تھا کہ تیرے وسیلہ سے نسل پیدا ہوگی، اور اسحاق بھی اس بات پر ایمان رکھتا تھا. یہ ان کا ایمان تھا. ذکر ابراہیم کا کیا گیا ہے. ابراہیم کے ایمان نے اسے یہ جرت بخشی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان گاہ پر لے آئے. ہاللیلویا. اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا. ہاللیلویا. خدا کے ساتھ اس کا اس قدر مضبوط ریلیشن شپ تھا، خدا کی اس قدر آنر تھی اس کی زندگی میں کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی دریغ کرنے سے باز نہیں آیا. اور خدا جب وہ خدا کی آنر کر رہا تھا تو اسحاق بھی پھر اس کی آنر کر رہا تھا. ہاللیلویا. As you sow, so shall you reap. جیسا کرو گے ویسا. یہ تو نیگیٹیولی عام طور پہ ہم نے سیکھا نا. بٹ ہی از آنرنگ دا فادر. ابراہیم اپنے باپ کی عزت کر رہا ہے اور اسحاق اپنے باپ کی عزت کر رہا ہے. ہاللیلویا. سو ایز اے فادر ہمیں ایک بہترین ٹرینر ہونا ہے اپنے بچوں کے لیے. ہمیں ان کی خدا کے کلام کی راہ میں ٹریننگ کرنی ہے. ہم نے ان کے اندر ایمان کو امپارٹ کرنا ہے، کیونکہ فادر کی ابھی میں نے آپ کو ایک جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائی ہے کہ فادر وہ ہوتا ہے جو اپنے جیسی زندگی دوسرے میں امپارٹ کر دیتا ہے. ایک تو فزیکلی فادر ہوتا ہے نا، مطلب آپ ڈیفینیٹلی جو بچے ہوتے ہیں فادر کا سیڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی ایک ڈیفینیشن کیا ہے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی دوسرے میں امپارٹ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. سو ابراہیم کی طرح وی ہیو ٹو بی اے گریٹ ٹرینر. اپنے بچوں کے لیے ہم زبردست ٹرینر ہو. اور جب میں اس پہ سوچ رہا تھا بار بار ایک چیز میرے اندر چل رہی تھی فادر کی رسپانسبلٹیز کے تعلق سے. دوسری فادر کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ فادر از اے پرووائڈر. خاندان کے لیے بچوں کے لیے مہیا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. اس کی رسپانسبلٹی ہے باپ کی. اس لیے میں بہت زور دیتا ہوں اس بات پہ کہ تب تک اپنے بیٹوں کی شادی نہ کرے جب تک وہ ذمہ داری نہیں لے سکتے. آمین. یہ نہیں کہ بس جی جوان ہو گیا تھا بیاہ کر دو. عام طور پہ جو ہوتا ہے پہلے منڈے نو سنبھالو
फिर उनकी बीवी को संभालो, तो फिर उनके बच्चों को भी संभालो। और ये होता है, दिस इज नॉट विजडम जी इसका ब्याह कर दो, ये सही हो जाएगा, तुहानू सही कर देगा। जिसने अकेले अपनी जिम्मेदारी अभी तक लेना नहीं सीखी, वो बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कैसे लेगा? तो कभी भी ये गलती ना करें। अगर आपका बेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो उसके सामने चैलेंज रखे, उन्हें बड़ी चेती होगी यार, उनको है तेरे को टाइम हैगा, इस टाइम से खड़ा हो, कमा के लिया, जिम्मेदारी पूरी करने, पैसे जोड़। तो ये उसकी जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना, उससे ये काम करवा देंगे, तो इसी दौरान वो ट्रेंड भी हो जाएगा। आमीन। ये नहीं कि बस जवान हो गया तो ठीक है, जवान हो गया तो ब्याह कर दो। जवान हो गया ब्याह नहीं, जब वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, जब वो अपने घर का बंदोबस्त कर सकता है, वो अपनी बीवी बच्चों को संभाल सकता है, फिर उसकी शादी करें। मर्द की खास बात कर रहा हूँ, औरत के लिए ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ। औरत अगर बालग है लड़की, तो उसकी शादी की जा सकती, क्योंकि घर में कमा के लाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये मर्द की जिम्मेदारी। मर्द को खुदा ने ये भी जगह दी है कि वो अपनी बीवी की भी तरबियत करे। ये जो बीवियां घर में मर्द बन जाती है, वो ध्यान से सुने। आप शौहर नहीं हैं, आप बीवी हैं। बी ए वाइफ, डोंट ट्राई टू बी अ मैन। आप मर्द नहीं हैं, आप अच्छी काउंसलर हैं, आप मददगार हैं, आप पाँव के नीचे भी नहीं हैं। हम जब निकाह करते हैं, उसमें ख़ास तौर पर लड़के को ये बताया जाता है कि ये लड़की जो तेरे सामने खड़ी है, ये तेरे पाँव की जूती नहीं है। खुदा ने इसलिए पहलू से लिया है। आमीन। ना इथों लिया तो ना पैर चो लिया, दरम्यान में से लिया। आमीन। तो इक्वल पार्टनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क हैं, लेकिन सरबराह कौन है? मर्द है। इसलिए जो जिसकी जिम्मेदारी है, वो उसको पूरा करे। जहाँ पर औरत सरबराह बनने की कोशिश करती है, वो फैमिलीज खराब होना शुरू हो जाती है। ये उसकी जगह नहीं है। अगर उसके शौहर की डेथ हो गई है, तो फिर उस पर ये फजल होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर उसका शौहर जिंदा है, तो जो जिसकी जगह उसको दें। आमीन। आमीन। वरना प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार रहें। आप कहते जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर देता है, कई लोग आंखें बंद कर देते हैं, कुछ नहीं होता। प्लीज़ ऐसे मत करें। जो बाइबल के प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उनको तोड़ेंगे, उसके नतायज आपको देखने पड़ेंगे सूनर और लेटर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जगह पर जो आपकी जिम्मेदारियां, उनको पूरा करें। हालेलुया। बीवी का काम है शौहर को कंफर्ट करे, शौहर का काम है बीवी का ख्याल रखे। आमीन। दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें परफेक्शन नहीं होती कई दफ़ा, लेकिन लगे रहे। जब आपको पता है कि मेरा एज ए वाइफ काम है, मैंने अपने शौहर को कंफर्ट करना है, तो पढ़ें, सीखें। नहीं पता तो सीखें। मर्द उसका काम है अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसकी केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना। वो सीखे अगर उसने नहीं सीखा हुआ तो। क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारे लड़कों को नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम लड़कों को जो शादीशुदा हो जाते हैं, भाई बन जाते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया जाता। जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाया है, उनके लिए शादी के बाद मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बीवी शौहर की तरफ देखती है, शौहर को सिखाया नहीं गया, और वो डिस्करेज होती रहती है, वो मायूस होती रहती है उसको देख देख के। और फिर क्या होता है? प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिलीज में मसाइल होते हैं।
فادر کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ پرووائڈ کرے. دوسری رسپانسبلٹی کیا ہے اس کی؟ پرووائڈ کرے، مہیا کرے. اور یہ بڑی خوبصورت پیدائش میں ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 42واں باب 42 چیپٹر. جب ساری زمین پر سخت کال پڑا، ساری زمین پر لکھا ہے سخت کال پڑا، یہ یوسف کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. تو 42ویں آیت باب کے پہلی آیت میں لکھا ہے اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے. تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں. ساری زمین پہ کال پڑا ہوا ہے. یہ یعقوب کے بچے چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں. یوسف جو سیکنڈ لاسٹ تھا وہ بھی 30 سال کا ہے، باقی سارے بڑے ہیں. انہوں نہیں سنیا گیا کہ مصر دے وچ غلہ ہے، یا سنیا بھی تو پتہ نہیں کان لپیٹ لے. کئی کان لپیٹ لیندے نا، سمجھتے ہیں نا. پنجابی تو سارے ہی سمجھتے ہیں نا، کہ کوئی انگلش ہی سمجھتا ہے بس. As a father, he was looking for. باپ ہوتے ہوئے اس کو پتا تھا میری ذمہ داری ہے میرے بچوں کے لیے کھانے کو ہو. وہ سارے بالغ تھے، شادی شدہ بھی تھے، وہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے. یعقوب پتہ لگا رہا تھا غلہ کہاں پر ہے. آمین. یہ کوئی بہانہ نہیں، کام میں نہیں لگتا. اور افسوس کی بات اکثر سننے کو ملتا ہے فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی. اور اس کی بہت زیادہ ریشو ہے. فادرز بچوں کو کھلا نہیں پاتے، خودکشیاں کرتے ہیں. کئی بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، بیوی کو بھی مار دیتے ہیں. دیکھیں حالات کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہو. یہ کوئی دلیری والا کام نہیں ہے کہ خودکشی کر لے کوئی. جتنے بھی حالات مشکل ہیں خدا موجود ہے، کبھی بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہاں پر ساری زمین پر کال پڑا ہوا تھا اور یعقوب کو یہ معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے. آمین. فادر کو پتہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے مہیا کرنا ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈتا ہے. اور بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈھونڈو گے تو گھر ہی بیٹھے رہنا گا، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں لگتا. پنجابی میں کہتے ہیں جڑا لاہور بھوکا جگ ساری جگہ سے بھوکا. بات کرنے کا مقصد کام کرنے والے کو کام مل جائے. ایسا نہیں ہے خدا کے حضور جائیں. میں آپ کئی دفعہ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں گئے ہیں یا ادھر بھی آپ کو نظر آ جائے، لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسی چیزیں جو لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ اس کو بزنس بنا لیتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم کئی دفعہ جب ان علاقوں میں گئے تو وہاں پر ایون چھوٹے وہ پہاڑی علاقے میں اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پر ینگسٹر اور چھوٹے بچے وہ کہیں گے ہم آپ کا بچہ اٹھا لیں. انہوں نے پتا بھی ہے میں تو پورنا اوکھا ہوا. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپرچونٹی کو اویل کر رہے ہیں، ریڑیاں لے کے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. چڑھائی پہ وہ ساری فیملی کو بٹھا لیتے ہیں اور زور لگا کے وہ لے کے اوپر جا رہے ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ ہر سیزن میں ایک نیا بزنس کر رہے ہوتے ہیں جو اس سیزن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. خدا نے ہمیں حکمت دی ہے، خدا نے ہمیں دانش دی ہے، خدا نے ہمیں عقل دی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں اور کام کرنے والے ہوں تو آپ کو کام نہیں ملتا. یو ول فائنڈ اٹ. آمین. ہاللیلویا. اور خدا آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا. گھر میں نہ بیٹھے رہیں. اور اگر گھر میں بیٹھتے ہیں، میں نے شروع میں یہ بات سیکھی جب میں نے گریجویشن کی
تو ہمارے پاسٹر صاحب نے یہ بات ہمیں سکھائی کہ جب تک جاب نہیں ہے دعا کرو، خوب دعا کرو. اور ایک اور ہمارے مجھے یاد نہیں ہے ایلڈر تھے، انہوں نے بھی یہ بات، انہوں نے کہا ہر جگہ سی وی ڈراپ کر دیں، جتنی بھی جگہ جتنے بھی پتہ چلتا سی وی دے آؤ، اور آپ کو 2-3 جگہوں سے کال آ جائے گی کہ جو بیسٹ ہو وہاں پر چلے جائے کام کرنے کے. بیٹھے رہنے سے کام نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں ہے، روندے رہو ہے ہی نہیں ہے. فادر از اے پرووائڈر. باپ جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ مہیا کرے اپنی فیملی کے لیے. ڈیفینیٹلی یہاں پر جو وائف ہے اس پہ ابھی ہم بات نہیں کرتے، لیکن وہ انکریج کرتی ہے، وہ ڈسکریج نہیں کرتی، وہ بھی ساتھ انکریجر ہوتی ہے، اپنے شوہر کو انکریج کرتی ہے. اگر مشکل حالات آ بھی جاتے ہیں تو وہ ڈیمانڈز پٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آمین، ہاللیلویہ. تو یہاں پر یعقوب ہمیں مہیا کرنے والا نظر آ رہا ہے. اس نے اپرچونٹی اس نے ڈھونڈ لیا کہ کہاں پر غلہ ہے، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا. اور پھر ہم اس کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں جو دوسری خوبصورت بات ہے، یہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنے میں بے ایمان نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کے لیے مہیا کرنے میں بے ایمان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ساری سٹوری پڑھی ہے. یوسف نے ان کے پیسے انہی کے بوروں میں ڈال کے واپس بھیج دیے تھے، اور اس نے یہ یعقوب نے دیکھ کے یہ نہیں کہا وہ ویری گڈ پیسے بھی بچا لے آئے تھے، یہ نہیں کہا اس نے. اگلی دفعہ اس نے وہ نقدی بھی واپس بھیجی. اور یہاں پر پیرنٹس بہت غلط کام کرتے. کئی دفعہ وہ بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں، نوجوان بچوں سے اسپیشلی. بچے کئی دفعہ اپنی سیلری سے بھی زیادہ پیسے گھر میں لا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں. اور پھر ایک دن اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے. پیرنٹس واچ یور چلڈرن، اپنے بچوں پر نظر رکھیں. آمین. کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اسپیشلی جو بیٹیاں ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں. دنیا میں بہت کرپشن ہے، بہت سن ہے، پیسے کی اٹریکشن ہے، اور سیٹن اس کو یوز کر رہا ہے، پیسے کو یوز کر رہا ہے. ایز اے فادر وی ہیو ٹو بی، ہمیں ایک ایماندار دیانتدار باپ کے طور پر اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. آپ کو یعقوب کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے. ہاللیلویہ. اس نے پیسہ نہیں بچایا، اس نے شاباش نہیں دی اپنے بچوں کو، بلکہ اس نے دیانتداری کو سامنے رکھا. جب آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، بی لوئل، دیانتدار رہیں. آمین. کیونکہ نہ صرف یہ خدا کے ذریعے مقبول ہے، بلکہ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے پیسہ کما رہے ہیں. اگر آپ غلط طریقے سے کما رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اننوئنگلی یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ تسی بھی انج کرو. ویسے بٹھا کے نہیں ان کو آپ سکھا رہے، پر وہ آپ سے یہ سیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر یہ ڈیولپ ہوگا، اور وہ بھی غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے if you do it. بہت سارے لوگوں نے افسوس کی بات ہے پرمٹ بنوائے ہوئے نے، انہوں نے اپنا بھی بنوایا، اپنی بیوی کا بھی بنوایا، تو جڑے بڑے ہو گئے انہوں نے بھی بنوا لیا. تو چرچ چ بڑے بڑے ہدیہ بھی دے رہے ہو. ایسے بزنس کو بند ہونے کی ضرورت ہے. آمین. آمین. ڈونٹ انکریج. تو یہ فادر کی رسپانسبلٹی ہے. پھر فادر کی ایک اور بڑی رسپانسبلٹی ہے، باپ جو ہے وہ اپنے خاندان کا محافظ ہوتا ہے. باپ کی موجودگی میں بچے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، بیٹیاں اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتی ہیں. فادرز کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جن گھروں میں ہمیں پتہ ہے
کیونکہ اب ہمیں جو ہے وہ میچور ہونا ہے، کچھ چیزوں کو اوپنلی ڈسکس کرنا ہے. جن خاندانوں میں باپ ذمہ داریاں نہیں لیتے یا خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے بچے بڑے کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بگڑے نہ، بگڑ جاتے ہیں موسٹلی. جو باپ ذمہ داریاں نہیں لیتے اور جن کی چھوٹے ہی ہوتے ہیں ابھی بچے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ خدا کی مرضی نہیں ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ابھی اور باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں ماں سے نہیں سنبھالے جاتے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ بچے بگڑتے ہیں. آف کورس اس کا مطلب یہ نہیں مائنڈ ڈسکریج ہو کے بیٹھتے کہ پادری صاحب نے سنایا جی ان پہ کچھ ہو نہیں سکتا. نو، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس پہلو کی طرف ابھی ہم نہیں آ رہے. دعائیں سب کچھ کر سکتی ہے، اور میں نے شروع میں ایک بات کی، جس فیملی کا فادر نہیں ہے وہ موجود ہے، ہمارا حقیقی باپ موجود ہے. ہم ابھی فادرز کی بات کر رہے ہیں، فادر کی کتنی امپورٹنس ہے. کئی جو ارننگ لیڈیز ہوتی ہیں، کئی جو پیسہ خود کما سکتی ہیں، پھر میں یہ کہوں گا ہمارے ہاں شاید اتنا مسئلہ یہ نہیں ہوگا، لیکن باہر کے ممالک میں زیادہ ہے. جو لیڈیز خود کما سکتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون. صرف پیسہ کمانا ہی کافی نہیں ہے. خدا نے اگر مرد کو بنایا ہے، اسے ایز اے ہسبینڈ بنایا ہے، اسے ایز اے فادر بنایا ہے، تو خدا نے اسے انوائنٹ بھی کیا ہے. یہ اس لیے جو لیڈیز ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، وہ نہ تو اپنی بیٹیوں کو یہ ٹریننگ دے، نہ اپنی بیٹیوں سے منجی میٹنگ چوڑیاں کرتی رہیں اپنے باپ کے تعلق سے. بی کیئرفل، فیملیز میں یہ ہوتا ہے. آپ کیا ڈال رہے ہیں بیٹیوں کے ذہن میں کہ مرد کیسے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی ویسا ہی بیہیو کرے گی اپنے اگلے گھر میں جا کے. دعا کریں، بٹ ان کو یہ ہمیشہ کہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ اگر باپ کچھ غلط کر رہا ہے تو ہم اس سے ایگری کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے جو بھی وہ کر رہا ہے، بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی، آپ نے اس کو آنر نہیں کرنا. ڈونٹ ڈو اٹ. آمین. اگلا حوالہ بھی ہمارا یہی ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ 10 احکام میں اسی کے ساتھ وعدہ جڑا ہوا. 20واں باب خروج کی کتاب. فادرز اپنی جگہ کو سمجھیں تاکہ یہ مسائل نہ آئیں. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. فادر جو ہے وہ کیا ہے؟ زبردست ٹرینر ہے. زبردست ٹرینر ہونے کے لیے اس کا اپنا ماڈل ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2، فادر جو ہے وہ پرووائڈر ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے. اس کی رسپانسبلٹی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے مہیا کرے. اور نمبر 3 ہم نے دیکھا وہ محافظ ہے، پروٹیکٹر ہے. اس کو مضبوط اس لیے نہیں بنایا گیا کہ روز ہی وائف نو کٹی رکھے. کئیوں نے کام نہیں یہ شروع کیا، انہوں نے اور کام نہیں لاتا ہے، کام شروع کر دیں. جو دل کیتا بیوی نو کٹ چڑیا. یہ بزدلی ہے. دس از ناٹ رائٹ. اور جڑے نہیں باز آتے کئیوں نو پھر اگوں پی بھی جاندیاں، پھر کہتے ہیں بیوی نے میرے پیار چکیا. تو ہور پھر کی کرے ہو؟ تو ہٹتا ہی نہیں، تو جانور بنیا تو پھر انہیں بھی تو کچھ نہ کچھ بننا ہے گا. اور بیویاں بھی میں بتاؤں وہ زبان کی وجہ سے مار کھاتی. مجھے دونوں پاسے پتا. چپ نہیں کر دیا پھر جو تک انہوں نے مارنا پڑے چپ نہیں کر. بیویاں بھی دھیان رکھے پلیز، چپ کر جائیں کٹ کھان تو پہلے. یہ اوپن بات ہے، یہ گھروں کی بات ہے. مجھے پتا ہے، میں فیملیز میں جاتا ہوں. مجھے 17واں سال ہے فیملیز میں جاتے ہوئے باقاعدہ طور پر. اس سے پہلے بھی میں جاتا تھا، ایز اے خادم ہی جاتا تھا. خاموشی میں بہت سارے مسائل کا حل. وہ پنجابی کہتے ہیں نا، ایک چوپ تے 100 سکھ. ایک چوپ تے نہیں چوپ تے پھر 100 دکھ. دیر آر ریزنس. مجھے پتا ہے لیڈیز جب بھڑ جاتی ہیں بہت زیادہ، مسلسل ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہتی ہے، وہ بولتی ہیں. ہسبینڈ بھی کیا رہتے ہیں، میں بیلنس کر رہا ہوں بات کو.
کئی لوگ نا اپنے مطلب کی گل گھر میں جا کے دستے ہیں پادری صاحب نے یہ سکھایا، صرف اپنے مطلب کی گل کریں گے. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے مطلب کی نہیں کرنی، وہ گل کرنی جی باقی تمہیں دسی جا رہی. اپنی ذمہ داری کو ہسبینڈ بھی پورا کرے، وائف کو بھی پورا کرنا چاہیے. اور اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو دوسرا بھی غلط ہو جائے. ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور ماں پیو نے بچارے نے جی صحیح تربیت کیتی بھی ہے نا تو پھر جہاں انہوں نے ہی لگنا دے. یاد رکھو بیٹیوں، اگر آپ اگلے گھر میں جا کے کچھ ایسا کرتے ہو تو آپ کی ماں کو باتیں ہونی ہیں کہ ماں نے نہیں انہیں سکھایا. تو جب بیٹیاں میچور ہو جاتی ہے، اگر ماں کچھ غلط سکھا رہی ہے تو رسپیکٹ اس کی ضرور کریں، لیکن کلام کے آئینے میں دیکھیں کہ کیا میری ماں کی طرف سے کچھ غلط تو امپارٹ نہیں ہو رہا. دھیان رکھیں اس بات کا. یہ نہیں کہ وہ جان کے ان کی جتنی سمجھ ہے جو انہوں نے سکھایا گیا ان جی ہو کے سکھا دیں بیچاریاں. اس لیے بائبل بیس ہماری زندگی میں خاندانوں میں ہونا بہت ضروری ہے. بائبل کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، دنیاوی طریقے اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر مسائل بڑھتے ہیں. خاندانوں میں میس ہے، مسائل ہی مسائل ہیں. کیوں؟ کیونکہ بائبل سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور اگر بائبل کو ہم سینٹر بنائیں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. آمین آمین. ابھی ہم نے کچھ دن جو ہے نا کچھ سنڈیز فیملی پہ ہی سیکھنا ہے. آمین. خدا کا کلام جو ہے وہ وصل دے گا. ایز اے فیملیز ہم اسٹرانگ ہوں گے. ہاللیلویا. اور پلیز اس کلام کو سن کے اس کو عمل میں لے کے آنا. ہم نے صرف سنا نہیں کر دینا آج بڑا اچھا میسج ہے، آج بڑا حادثہ آیا، یہ ہوا وہ. نو، اس کو اپنی زندگی میں لیں اور دوسرے کے لیے کلام نہ سنا کریں. آج کتنے وہ ہوتا نا، آج سارے کلام ہوتے نہیں تھے. اپنے لیے سنیں پلیز. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ کلام. ہسبینڈ اپنی ذمہ داری لے، بیوی اپنی ذمہ داری لے. اور اگر اس کو میں اور سادہ کروں تو کلام کی حدود میں زندگی گزارنا شروع کرے. ارے آمین آمین. اب آگے بڑھیں اور پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. 2 حوالے آئی تھنک میں پڑھوں گا. خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت. لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک کو جو میں تجھے دیتا ہوں اس میں. اس کا مطلب دھیان سے اب سننی ہے میری بات. اس کا مطلب ہے ماں باپ کی عزت کرنے کا نیشنل امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس ملک میں صرف یہ نہیں لکھا ہوا، ملک نام ہی لکھتے ہیں. آپ کی زندگی پر، ایون آپ کی نیشن پر اس کا اثر آپ کے وسیلہ سے ہوتا ہے. When you honor your father and your mother، اس کا اتنا وسیع انفلوئنس ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے؟ جو خداوند تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. کیونکہ جو لا دیا گیا تھا، جو شریعت دی گئی تھی، وہ صرف انڈیویجول نہیں تھی، وہ ایک سیٹ آف لاز تھا جس کے مطابق انہوں نے کسی ملک میں زندگی گزارنی تھی تاکہ وہ خدا کی نیشن کے طور پر دوسروں کو نظر آئے، خدا کی قوم کے طور پر دوسروں کو نظر آئے اور دوسرے خدا کے پاس آئے. اسرائیل کی بھی یہی جاب تھی، آج چرچ کی بھی یہی جاب ہے. آمین. ماں باپ کی عزت کرنے سے عمر دراز ہو. اور اگر آپ اس کا الٹ کریں تو کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈینجرس اٹ از.
کئی سامنے سامنے عزت کریں گے، جب تک تو آپ کو نہیں پتا تو نہیں پتا، لیکن جب آپ کو پتا چل گیا، دکھاوے کے لیے عزت نہ کریں. آمین. اور جب وہ زندہ ہیں ان کی عزت کرے. تینوں کی پتا. کئی ابھی بچے جو ہے نا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اپنے والدین سے، ابا تینوں کی پتا، امی تینوں کی پتا، اسے بڈھے ہو گئے. ہاؤ ڈیئر یو. آپ ان کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ ہیں آپ کے ماں باپ. آنر them, respect them. They have provided for you. انہوں نے آپ کے لیے مہیا کیا، انہوں نے آپ کو پالا ہے، انہوں نے آپ کو جنا ہے، انہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے. ان کی عزت کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی لائف میں پرفیکشن ہے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. والدین کے لیے ہم پہلے بات کر، وہ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کے مطابق ترتیب کو لائیں. لیکن بچوں کو یہ حکم ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی عزت کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ان کی عمر دراز ہوگی. اور یاد رکھیں اگر خدا کی طرف سے عمر درازی کی برکت ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری بلیسنگز بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں. خدا آپ کو صرف سال ہی نہیں دے گا، سال گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بھی دے گا. ہاللیلویا. بٹ یہ وعدہ ہے، کیا کر؟ اپنے ماں باپ کی عزت کر. افسیوں کا خط پالوس رسول کا 6 باب. افسیوں 6 باب، یہ آخری حوالہ ہوگا، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. باب اور پہلی آیت یہ کوٹ کر رہا ہے پالوس اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے. اور یہاں پر تھوڑا سا وہ اس کو اور بیان کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہے. لکھا ہے پہلی آیت، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو. کیا لکھا ہے؟ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے. یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہاں پر صرف یہ نہیں لکھا کہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہو. کیا لکھا ہے؟ خداوند میں، اکارڈنگ ٹو دا ورڈ. اگر کلام کے باہر آپ کے ماں باپ آپ کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں کہ وہ مانے، کیونکہ آپ کے ماں باپ کلام سے بڑے نہیں ہیں. آمین. الفاظ پر ہم نے ہمیشہ غور کرنا. اب اس کو ہی نا تھی ہر جگہ تے اپنے ماں باپ نو کٹیرج کھڑا کیتا ہوا ہے کلام کے مطابق نہیں ہے، پاویں ہو گئے. بیلنس رکھنا ہے. یہ تھوڑی سی اس لیے ڈیفیکلٹ ٹیچنگ ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کی نیچر اسپیشلی امیچور لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے آیتیں نکالتے ہیں. میچور لوگ سچائی کو کا یقین کرتے ہیں. امیچور لوگ اپنے فائدے کی آیتیں نکالتے ہیں اپنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. لیکن خدا کے لوگ ایسے نہیں کرتے. جہاں پر وہ درست ہیں وہ درست ہیں، جہاں پر وہ غلط ہیں وہ غلط ہیں. آمین. وہ مان جاتے ہیں. سو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اور میرا نہیں خیال بہت شریر والدین ہوں گے جو اپنے بچوں کو غلط باتیں سکھائیں گے. خدا کے لوگ تو نہیں ایسے کرتے کہ اپنے بچوں کو غلط باتیں. ایون جو نشہ کرتا ہے اس کی بھی کوشش ہوگی اس کا بیٹا نشہ نہ کرے. اگزامپل تو اس کی اچھی نہیں ہے، وہ اپنے بچے کے لیے اچھا نمونہ تو نہیں ہے، لیکن کوشش اس کی یہی ہوگی. اگر وہ سگریٹ خود پیتا ہے، اگر اپنے بیٹے کو پیتا دیکھ لے تو ہو سکتا ہے اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ نقصان دہ ہے. لیکن اگر وہ نہ پیتا ہو تو پھر تو اور ہی زبردست بات. سو پیرنٹس ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں. اور جو شریر ہیں
جو I hate to say this، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے والدین کے لیے، لیکن کئی خدا سے ضرور ہیں وہ شرارت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کا یہ پہلا حکم ہے، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ اب دیکھیں ایڈ ہوا ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور یہاں پر اور ایڈ ہو گیا، صرف عمر دراز نہیں ہو بلکہ تیرا بھلا ہو۔ کون کون چاہتا ہے اس کا بھلا ہو؟ تو پھر کیا وعدہ ہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کا۔ مینی ٹائمز ماں باپ رانگ ہو سکتے ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو آنر دیم، آپ کو ان کی عزت کرنی ہے، کیونکہ اس آپ کے عزت کرنے کی بلیسنگ آپ کو ملنی ہے۔ جب آپ عزت کریں گے تو بلیسنگ کس سے ملے گی؟ آپ کو ملے گی۔ ڈونٹ بی اے بیریئر، آپ رکاوٹ نہ بن جائے اپنی برکت کی راہ میں۔ ہاللیلویا۔ اور آگے ماں باپ کے لیے لکھا، اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے، کیا لکھا ہے؟ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ کیسے؟ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر، ناٹ ون ٹائم۔ ایک دفعہ بچوں کو بتا دیا تو مت سمجھے کہ آپ کو دوسری دفعہ نہیں بتانا پڑے گا، کنٹینیو بتاتے رہنا۔ تربیت سے ہاتھ کو نہیں روکنا، تربیت کرنا بند نہیں کرنا، جب تک آپ اپنے بچوں کے لیے تربیت کر سکتے، پر خداوند کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ سم ٹائمز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، خدا کے حضور دعا میں بیٹھے اور خدا سے پوچھے خدا مجھے کیا کرنا، جلد بازی نہ کریں اور ریزن ضرور بتائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کو وجہ بتائیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تربیت یا ان کو سزا ملی ہے تو کیوں ملی ہے۔ یہ نہیں کہ مار کے تو سارا دن منہ ہی پھلائی رکھو بچہ نہ، ایسے آپ دور کر لیں گے اپنے آپ سے بچوں کو۔ آپ ان کی تربیت کریں بٹ گیو دیم ریزن، ان کو بتائیں کہ یہ آپ کو سزا ملی ہے تو کیوں ملی ہے، اور پھر انہیں پیار بھی کریں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ آپ کوئی ان پر ظلم کرنے کے لیے مقرر نہیں کیے گئے، اور غصے میں تربیت نہ کریں، پلیز پلیز پلیز۔ میں نے یہ خود پرسنلی سیکھا ہے، مجھے بہت غصہ آ جاتا تھا، ابھی بھی آتا ہے، لیکن بچوں کے لیے خاص طور پر کنٹرولڈ رہتا ہے، خدا کا شکر ہے۔ بچوں کو اگر آپ غصے میں تربیت کریں گے وہ درست نہیں ہے۔ ان کی تربیت ضرور کریں لیکن غصے سے نہیں، حکمت سے، تحمل سے، خداوند کی طرف سے، اور پھر آپ کے بچے جو ہے وہ اس راہ پر چلیں گے جس پر انہیں چلنا ہے۔ آمین۔ سو کنکلوژن یہ ہے آج کے پیغام کا، فادر ہوتے ہوئے باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، وہ اچھا ٹرینر ہو اپنے بچوں کے لیے، وہ اچھا مہیا کرنے والا ہو، وہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو کی محافظت کرنے والا ہو۔ باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے، بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے، یا ماں اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور بچے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور ہماری ہیلپ ہوتی ہے جب ہمارے سامنے باؤنڈریز ہیں، خدا کا کلام ہمارے سامنے۔ دیکھیں اس سے باہر جا کے وائز بننے کی کوشش نہ کریں، اس سے باہر کوئی حکمت نہیں ہے، سارے حکمت کے خزانے اسی میں ہیں۔ اس حکمت کو استعمال کریں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جو آپ دنوی، نفسانی، جسمانی حکمت استعمال کر رہے ہیں اس کے نتائج آپ کو مل جائیں گے کبھی نہ کبھی، اور پھر آپ پچھتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے ابھی سے اس حکمت کو استعمال کریں۔ میرے پیچھے کہیے میں خدا کے کلام کی حکمت استعمال کروں گا، بلند آواز سے کہیے، ایک دوسرے سے کہیے، اپنے خاندان میں
खुदा की हिकमत इस्तेमाल करें। आमीन। क्योंकि खुदा की हिकमत हमारी हिकमत से बड़ी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करना शुरू करें। अपने लिए सबसे पहले अपने लिए दुआ करें। जिस भी पोजीशन पर है अपने लिए प्रेयर करें। थैंक यू लॉर्ड।